بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دی شو. ہم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی شخصیت، کارنامے، سیاست اور ان کی جو امپیکٹ ہے پاکستان پر وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پچھلے دن شو کا وقت ختم ہو گیا. ہم وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک غلام مصطفیٰ خار، راجہ منور احمد اور میاں اسلم صاحب. تھینک یو اگین سر. جی ملک صاحب آپ فرما رہے تھے. ہاں میں نے کہا تھا جب ان کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، لوگوں کی فیلنگز بہت ہائی ہیں تو ہم اتنی تعداد میں نہیں ہیں کہ ان کو ہم روک سکیں. تو میں نے کہا یہ حسن میر نے کہا نا، حسن میر نے کہا اور بھی کچھ لوگوں نے کہا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے. اگر ہمارے پاس 25-30 ہزار روپیہ ہو تو ہم وہاں اس کو خرچ کریں، لوگوں کو دیں، ان کو کہیں کہ آپ نے ہر قیمت پہ یہ کرنا پھر ہوگا. میرے پاس 25-30 ہزار نہیں تھا اس وقت. تو میں نے پھر نور حیات نون سے پیسے لیے 5-7-8 ہزار، کسی اور سے ایسے مانگ کے میں نے ان کو اکٹھا کر کے دے دیا. میں نے کہا یہ ہے، لیکن میٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ خدا جانتا ہے کہ میری اپنے سکس سینس تھی کہ کوئی چیز وہاں سے غلط ہونی ہے. تو میں چیزیں سوچتا رہا. تو آپ نے دیکھ بھی لیا تھا نا؟ ہاں دیکھا نا ان کو، ان کے ایٹیٹیوڈ کو. کیونکہ اس نے جس وقت وہ میٹنگ ہوئی تو ہمارے ورکرز نے، ہمارے لوگوں نے، ہمارے کارکنوں نے پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کیا اور ان کی میٹنگ کو ختم کر دیا. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اب بعد میں یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت جو فوج کے اندر کچھ لوگ جو سپورٹر تھے ان کے عسکر خان کے، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ وہاں جائیں، پبلک میٹنگ کریں، وہاں سے جلوس لیڈ کریں اور سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس لیں اور یہاں آ کے اس کو کہیں کہ جی ان کو نکالو، ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں. جیسے ان کا ریزگنیشن ہوگا آپ وہاں موقع پہ ہوں گے، آپ کو ہم صدر بنا دیں گے اور بھٹو کو ساری زندگی پاکستان میں واپس نہ آنے دیا جائے. اس کا نہیں میں پتا تھا. خیر وہ تو ان کی اسکیم ناکام کر دیا. ناکام کر دی. پھر ہم نے ان کہا کہ بھئی اب اور بھی آپ کو چاہیے تو میں کرتا ہوں، لیکن بھٹو کا جو وہ ہونا چاہیے استقبال وہ شاندار ہونا چاہیے. اچھا وہ میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی ہے ڈینجرس پار گیم کہ اگر وہاں سے کوئی کرائے کے گنڈے بھی لیے 30-40-50 ذوالفقار بھٹو کو وہاں مار دیں وہ، یا ہمیں مار دیں سب کچھ تو ہمیں could not take chance. نہ I could not take. پھر وہ ارینج کیا اور بھٹو صاحب کو بہت شاندار طریقے سے استقبال بھی ہوا، عزت طریقے سے وہ آئے. اور میں نے گاڑی مانگی تھی ان کے، وہ کھٹک میرے پاس جو رہتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ریاض اللہ کھٹک. اس کی مرسیڈیز تھی، میں چلا رہا تھا. بھٹو صاحب جیسے وہاں سے نکلے آگے بیٹھے کہا چلو مصطفیٰ نکالو 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 نکالو. بہت میں نے نکالا تو میرے پیچھے خالد ملک بیٹھ گیا ایسے ہی. نہیں خالد ملک نہیں تھا، یہ تھا ایک کھٹک تھا نصر اللہ بیچارہ جو مر گیا، اور دوسرا وہ تھا وہ نون پروٹوکول افسر ہمارا جو ہوتا تھا انور نون. کیونکہ ہر وقت یہ پیچھے بیٹھ کے بھٹو نہیں دیکھا تھا. کہتے اچھا مصطفیٰ اب جلدی سے بتاؤ کیا ہوا اور کیا فیصلہ ہے، میں کیا کروں، مجھے تو نہیں پتا. تو میں نے کہا کہ وہ میرا کمٹمنٹ یہ ہے کہ میں سیدھا تمہیں پریزیڈنٹ ہاؤس لے آؤں گا. یحییٰ نے مجھے کہا تھا، مجھے کہا تھا بچو ایک بات کا خیال کرنا، بھٹو جیسے اترے اس کو سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس لے آنا، ورنہ راستے میں کوئی لوگ مل کے اور اس کو دوسرے راستے پہ لگا دیں گے اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. میں نے کہا جی میں سیدھا، جڑا کہ ہن تک نہیں ہویا. ہاں میں نے کہا میں سیدھا لے آؤں گا پریزیڈنٹ ہاؤس. تو میں نے کہا سر میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. یہ پیچھے بیٹھے. کہتے کون؟ پیچھے دیکھو. کہتے گیٹ آؤٹ. گاڑی کھڑی کی سڑک کے اوپر، دونوں، ایک نے وہ دروازہ کھولا دوسرے نے وہ دروازہ کھولا، وہ چلے گئے. پھر میں نے بھٹو صاحب کو بریفلی وہ بتایا اور میں نے کہا کہ ایسے ایسے ہے، یو آر دا فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان، آج ہی آپ بن رہے ہیں، ابھی یہ ہے. تو مجھے کہنے لگا مصطفیٰ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جس شخص کی موجودگی میں ایسٹ پاکستان ٹوٹا ہے اور جس کا وہ سب کچھ ان کی غلطیوں سے میں اس کو اپنا پریزیڈنٹ تسلیم کر کے، تو یہ تو ملک میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. پھر تو کوئی اور کوئی تھا، پھر تو وہ عسکر خان ہی ٹھیک تھا. جب میں نے اس کو کہا تو میں نے کہا سر دیکھیں میری کیپیسٹی نہیں تھی کہ میں یحییٰ کو کہتا کہ جی آپ نہ پریزیڈنٹ بنے، آپ گھر جائیں تو بھٹو صاحب کو بنا دیں. وہ سب کچھ میں یہاں تک لے آیا ہوں، یہ اب آپ کریں. تو ہم سیدھے وہاں پہنچ گئے. یحییٰ بہت خوش ہوا بھٹو صاحب کو دیکھ کے اور وہاں جا کے بیٹھ کے، اور کوئی شخص اس وقت موجود نہیں تھا، ایک ذوالفقار علی بھٹو، میں اور یحییٰ خان. تو باتیں ہوئی تو اس نے کہا کہ جی مسٹر بھٹو ٹیک اوور دا کنٹری، دس از یورز. پھر وہ پوچھا کہ کس طریقے سے، کوئی قانون تو کوئی ہے نہیں، آئین میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں. تو ان نے پھر وہ بلایا کرنل کو، اس کو جیک کہتے ہیں آرمی، جیک برانچ کا. جیک برانچ کا.
اس کو بلایا, اس سے پوچھا تو اس نے پھر راستہ بتایا. تو پھر جب سویرنگ انتظار ہونے لگی تو اس میں پھر بھٹو صاحب نے ایک چیز کو انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آئی ہیو گاٹ گریٹ ریگارڈس فار یو. تو اچھا پریزیڈنٹ نے پھر اپنی رام کہانی سنائی کہ میرے رہنے سے یہ فائدہ ہوگا, میرا شاہ ایران میرا دوست ہے, فلانا میرا دوست ہے, اگر میں رہوں گا تو فوج بھی ٹھیک رہے گی وغیرہ. بھٹو صاحب نے کہا یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, لیکن میں سیاسی لیڈر بھی ہوں, ورکر بھی ہوں. میری اسیسمنٹ کے مطابق اگر آپ یہ رہیں گے تو یہ پاکستان سٹیبل نہیں رہے گا, اور بہت زیادہ کوئی طوفان ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ بھی واش آؤٹ ہو جائیں گے, میں بھی, دونوں. سو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو اسٹیپ ڈاؤن. کہہ رہے زلفی آپ مجھے کہتے ہو کہ میں اسٹیپ ڈاؤن کروں؟ تو اس نے کہا جی, He was shocked. شاک. اس نے کہا جی میں آپ کو کہتا ہوں, یہ کر آلرائٹ گو ہیڈ, جیسے آپ کہتے. تو وہاں یہ کیا, تو وہ سویرنگ تیار ہو گئی, اسحاق خان کو بلایا گیا, اسحاق خان بھی بیٹھ گیا. ہاں وہ اس کی تصویر ہے. ہاں وہ کیبنٹ سیکرٹری. ہاں, جب وہ اٹھنے کی بات ہے تو بھٹو صاحب نے کہا او یار مصطفیٰ ہم بھول گئے, وہ بوڑھا بیٹھا ہے اس کو بلاؤ. اگر اس کو نہ بلایا تو وہ ہمیں معافی کبھی نہیں کرے گا, باہر تماشا کرے گا. جے رحیم انٹر کانٹیننٹل میں تھا, تو اس کو گاڑی بھیجی پریزیڈنٹ ہاؤس کی, وہاں سے وہ اس کو لے آئے. پھر بھٹو صاحب کی سویرنگ ہوئی, اور اس کے بعد کوئی جگہ نہیں تھی کہاں جائیں کہاں, کہ بھٹو صاحب کو پھر گورنرز انیکسی میں لے آئے, پنجاب ہاؤس کی تو گورنر. اس سے پھر آگے بات شروع ہوتی ہے. یہ تو آپ کے ایک سوال کا جواب رہا. دوسرا آپ کا سوال کا جواب ہے کہ آپ نے فوجیوں کے ساتھ بڑے آپ کہہ رہے ہیں, مجھے ایکیوز بھی کر رہے ہیں. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, ہمارے پاس صرف 2 چوائسیز تھیں, اور یہ ڈسکس ہوئی تھی صرف میرے وقت میں نہیں, ہمارے اور بھی کیبنٹ کے ممبرز تھے اور بڑے جانے پہچانے لوگ. آپ وہ فیصلہ کر چکے تھے, اور مجھے بلوایا اس وقت اپنے بسترے میں, وہ سو رہے تھے. تو مجھے کہا کہ مصطفیٰ اس فائل کو پڑھو. میں نے فائل پڑھی, تو وہ ساری جو آپ انٹیلیجنس تھی نا وہ فالو کرتے رہی تھی کہ رحیم صاحب اور گل حسن صاحب کیا کیا کرتے رہے, کہاں کہاں میٹنگ ہوئی, کہاں کہاں بات کی اور کیا کہا. اور وہ دونوں بہت کانفیڈنٹ تھے. ان کے خیال کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کو ریموو کرنا کوئی پرابلم نہیں. They were out to remove you. ہاں, ورنہ ہم پاگل تھے. نہیں یہ پولیس اسٹرائک بھی آپ سمجھتے اسی کا شاک سنا تھا, اسی کا تھا. بات اسی کی وقت ہی ہو رہی. نہیں وہ تو پھر وہ لمبی کہانی میں آپ کو سناؤں کہ سارا دن میں کوشش کرتا رہا, گل حسن فون پہ بھی نہیں ہے, حالانکہ ان کا فرض ہے. ورنہ پہلے میں فون کرتا تھا, وہ 5 دفعہ فون واپس کرے نہیں ہو. وہ بات ختم ہو گئی. تو اس پہ پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ آئی وانٹ یور ویو, شوڈ وی ہینڈ دیم اوور اور وی شوڈ فائٹ. تو میں نے کہا سر وی شوڈ فائٹ, ہاؤ کین وی ہینڈ دیم اوور, کہ ہم پھر ہسٹری کو, آپ تو ہسٹری کو سمجھتے ہیں, میں تو نہیں سمجھتا. تو آپ کیا جواب دے دیں کہ ہم نے لوگوں 3 مہینے بعد یہ ہاں لوگوں نے ہمیں پار دی. یہ مارچ تھا نا, ہاں پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا. تو ہم نے جنرل صاحبانوں کو بلا کے پار دیے. دیٹس واٹ آئی وانٹڈ فرام یو. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے جو کولیگز ہیں, جو میرے قریب ہیں, وہ کتنی ان میں وہ ہے گٹس ہیں, کتنی نروز ان کی ہیں, اور کتنی سیاست سمجھتے ہیں. یس ویل ڈن, بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو کال ادر پیپل, ڈونٹ گیو یور ویوز. تو باقیوں سے بھی کرتے رہے. 2-3 ہمارے جو کولیگز تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں ہینڈ اوور کر دینی چاہیے. some of them. ہاں, کیونکہ ہم کہاں فوج کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, فوج یہ کر دے گی وہ کر دے گی. تو بھٹو صاحب نے کہا اس میں کہتے ہیں بہت افسوس ہے مجھے آپ اس کی بات. مجھے بتاؤ کہ دنیا میں ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے؟ ہماری قبروں پہ بھی لوگ آ کے تھوکیں گے. نو, وی ول ڈائی ود دا بوٹس آن. ہم یہ کریں گے. پھر بھٹو صاحب نے مجھے, ڈاکٹر مبشر حسن کو, میرے خیال مولانا کوثر نیازی تھے, ممتاز بھٹو تھے, مصطفیٰ جتوئی تھے وغیرہ, سب کو کہا کہ آپ پلان تیار کرو اور پھر جو کچھ کرنا ہے. میں تو وہاں گورنر تھا نا, یہ میٹنگ تقریباً روز ہوتی, مجھے آنا جانا پڑتا تھا. 2-4 میٹنگز میں نہیں ہے. جب مجھے فائنل میٹنگ میں آیا تو بھٹو صاحب کے پاس جب لے جانی تھی وہ چیز, بلایا اور کہا کہ دس از واٹ اٹ واز آل پرفیکٹ. تو ایک چیز ایسی تھی کہ جس کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ بہت ہی اہم تھی. وہ تھا کہ ڈنر پہ بلائیں گے جنرلز کو, اور وہاں ان سے ریزگنیشن لیں گے ڈنر پہ. اور اس کے بعد پھر ہم ان کو نیا کمانڈر ان چیف مقرر کریں گے وغیرہ. یہ تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے زیادہ حماقت تو کوئی ہے نہیں, آپ تو بچپنا کر رہے ہیں. آپ پورے 12 گھنٹے دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ ریئیکٹ کریں. اگر ایک کرنل بھی ایک پلاٹون لے کے آ جائے تو آپ کو یہاں بچانے والا کون ہوگا؟ تو یہ آپ کو دن میں کرنا چاہیے. اور دن میں وہ بھی رسک ہے کیونکہ یونیفارم جنرلز کو دن میں اٹھا کے گاڑی واڑی وغیرہ, بٹ دیٹ رسک از مچ بیٹر دین دس.
تو پھر ایسا ہی ہوا، ہم نے ان دونوں کو سے ریزگنیشن لیے، سیمی فورس آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ تو تیار نہیں آئے تھے، وہ تو لنچ کرنے آئے تھے. اور جب بھٹو صاحب نے ان کو آ کے اپنی بات کی اور ریزگنیشن ان کے سامنے رکھے تو انہوں نے تھوڑی سی رسک کی، لیکن پھر ہم نے کہا یو ہیو ٹو. انہوں نے سائن کیا، پر پھر بھی وہ But somebody pulled out a pistol? نہیں ایسے ہمارے پاس تھے، سب کے پاس ڈیڈ ہیو. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی سر، نو واٹ ایور ہیز ہیپنڈ ہیپن، تو تھینک یو ویری مچ، وی آر گوئنگ ہوم. تو وہ پھر میں نے کہا نو سر یو کانٹ گو ہوم. دیکھیے نیچرلی یار، ہاں پتہ ہے میں تو وہ تماشا کی ویکھیا. میں سب کہہ رہے. میں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، اب آپ ہمارے مہمان ہیں. تو رحیم نے کہا آئی ہیو ٹو ٹیل مائی فیملی، بات کرے. میں نے کہا وہ بھی نہیں ہو سکے گا، آپ کو سیدھا چلنا پڑے گا. ان کے اے ڈی سیز اور ان کو ہم نے وہاں وہ کر دیا تھا، پردے لگا دیے تھے، تو موٹر دروازے پہ لگی ہوئی تھی، اور اس میں 2 جنرل غلام مصطفیٰ جتوئی پیچھے بیٹھ گئے یونیفارمڈ، میں اور ممتاز بھٹو آگے بیٹھ گئے، اور پیچھے ہمارے صرف ایک اسکارٹ تھی. تو ہم نے پھر وہاں سے ٹیک آف کیا. یہ جو سیولین کو کی کہانی ہے اتنی یہ دلچسپ ہے کہ وقت ختم ہو گیا، تو ابھی آپ سے مزید پوچھتے ہیں آفٹر شارٹ بریک.